الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے نماز وتر کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے نماز وتر کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے باجماعت نماز کی پابندی نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر۔ حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ دعائے قنوت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 655 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: نمازوں میں ہم وقت کی نیت کرتے ہیں، مثلا فجر میں فجر کے وقت کی، ظہر میں ظہر کے وقت کی، تو نماز وتر ادا کرتے وقت کس وقت کی نیت کریں؟ جواب: 3 رکعت وتر واجب کی ہی نیت کریں گے، وقت عشاء بولنا شرط نہیں ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ نماز وتر عشاء میں ہی ہوتی ہے، نیز دل میں نیت ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، البتہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ سوال: کیا وتر کی تیسری رکعت کی تکبیر سے پہلے ہاتھ نیچے لٹکانا ضروری ہے؟ جواب: وتر کی تیسری رکعت کی تکبیر کو تکبیر قنوت کہتے ہیں اور یہ واجب ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہاتھ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ لیں تو اب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ لیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں۔ سوال: اگر وتر میں تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت کے لیے کہی جانے والی تکبیر کہنا بھول گئے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جواب: تکبیر قنوت واجب ہے، اگر واجب بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو لازم ہے، اگر جان بوجھ کر تکبیر نہیں کہی یا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ سوال: کیا وتر میں دعائے قنوت کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی کہہ لیجئے، اور اگر یہ کہنا بھی نہیں آتا تو یا ربی 3 مرتبہ کہہ لیجئے۔ سوال: اگر کوئی نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جواب: دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا، اگر بھول گیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ سوال: وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: کیونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے، نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ میں بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز وتر کا جو طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت ہے اور یہ کہنا واجب ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ سوال: ہم وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہی ضروری نہیں، دوسری کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال:
اگر امام وطر کی نماز پڑھاتے ہوئے تکبیر قنوت کہے اور مقتدی رکوع میں چلے جائیں تو کیا رکوع سے واپس آ کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ انفرادی طور پر وطر پڑھنے میں ایسا ہو تو رکوع سے واپس آ کر قنوت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جواب: امام کی پیروی واجب ہے۔ جو چیزیں فرض و واجب ہیں مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، لہذا مقتدی رکوع میں چلا گیا ہو تو واپس آ جائے اور امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے۔ سوال: کوئی شخص وطر کی دوسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری رکعت میں امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا وہ اپنی تیسری رکعت میں دوبارہ دعائے قنوت پڑھے گا؟ جواب: دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری رکعت میں دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت ملا کر نماز مکمل کر لے۔ سوال: امام کے پیچھے اگر وطر کے پہلے قعدے میں بھول کر التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو کیا وطر دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟ جواب: مقتدی وطر کی نماز میں امام کے پیچھے جان بوجھ کر پہلے قعدے میں التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے، البتہ بے خیالی میں پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: نماز تراویح سے پہلے نماز وطر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: پڑھ تو سکتے ہیں مگر بہتر یہی ہے کہ پہلے تراویح پڑھیں۔ سوال: کچھ لوگ عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 3 وطر پڑھتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: عشاء کی نماز میں 4 فرض، اس کے بعد کی 2 سنت موقدہ اور 3 وطر پڑھنا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ فرض سے پہلے کی 4 رکعت، سنت غیر موقدہ، 2 سنت کے بعد 2 نفل اور وطر کے بعد 2 نفل بھی پڑھنے چاہیے، ثواب ملے گا۔ البتہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ سوال: قضائے عمری کن نمازوں کی ہوتی ہے؟ جواب: قضائے عمری صرف فرض اور وطر کی ہوتی ہے۔ ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فرض نماز فجر کے، 4 فرض نماز ظہر کے، 4 فرض نماز عصر کے، 3 فرض نماز مغرب کے اور 4 فرض نماز عشاء کے اور 3 وطر۔ سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے، البتہ اگر فجر کی قضا اسی دن نصف النہار شرعی سے پہلے کی تو سنت فجر ادا کرنا مستحب ہے، ورنہ صرف فرض ہی ادا کرے۔ سوال: کیا عشاء کے فرض اور وطر کی قضا الگ الگ کی جا سکتی ہے؟ جواب: جیسے صبح عشاء کے فرض پڑھے اور شام کو وطر پڑھ لیے، اس طرح ادائیگی ہو تو جائے گی، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قضا نماز جلد از جلد ادا کر لی جائے۔ ہاں، اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو اس کو اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی نماز پڑھنا ہوگی۔ جیسے اگر کسی کی نماز عشاء قضا ہو گئی اور اس پر 6 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہیں تو اس پر فرض ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے قضا نمازیں ادا کر لے۔ اگر یہ قضا پڑھنے سے پہلے فجر پڑھے گا تو فجر نہیں ہوگی۔ البتہ فجر کا وقت اتنا تنگ رہ گیا کہ اگر قضا پڑھنے کھڑا ہوگا، وقت نکل جائے گا تو فجر ہی پڑھے، کہ اس صورت میں فجر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی فجر ادا ہو جائے گی، مگر وہ قضائیں اب بھی ذمے پر باقی رہیں گی۔ اگر کسی کی 6 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہیں، یعنی چھٹی نماز کا وقت بھی نکل چکا ہے، تو یہ اب صاحب ترتیب نہ رہا۔ اب اس کے لیے اجازت ہے، چاہے اس وقت کی نماز پہلے پڑھ لے یا زندگی کی کوئی قضا نماز پہلے پڑھ لے۔ جن پر کئی نمازیں قضا ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں کہ ہماری کوئی نماز ہوتی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہیں تو اپنی وقتی نمازوں کے ساتھ ساتھ
قضا نماز بھی پڑھتے رہیں کہ ان قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کرنا واجب ہے، لہذا کھانے پینے اور روزگار کمانے کے علاوہ جو وقت بچے اس میں تمام نمازیں پڑھ لیں۔ نمبر 1، قضا نمازوں کی آسان ادائیگی کے بارے میں معلومات کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ پڑھیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کے اہم شرعی مسائل کا علم حاصل ہوگا۔ سوال: کوئی شخص ناپاک ہو اور اسے یاد نہ رہے کہ وہ ناپاک ہے اور اسی حالت میں نمازیں پڑھ لے تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: ناپاکی یعنی بے غسل ہونے کی حالت میں پڑھی گئی نمازیں ہوئی ہی نہیں، ان کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وقت نکل چکا ہے تو فرضوں کی قضا کرے اور وتر میں ایسا ہوا ہے تو ان کی بھی قضا کرے۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت فجر اگر مع فرض قضا ہوئی ہوں تو ضحوہ کبریٰ آنے تک ان کی قضا ہے، اس کے بعد نہیں، اور اگر فرض پڑھ لیے سنت رہ گئی ہیں تو بعد بلندی آفتاب ان کا پڑھ لینا مستحب ہے، قبل طلوع روا یعنی جائز نہیں۔ سوال: مالک یعنی سیٹ کہتا ہے کہ صرف نماز کے فرض پڑھ کر دوبارہ کام شروع کر دو، اگر میں اس کی بات نہیں مانتا اور پوری نماز پڑھ کر کام شروع کرتا ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جواب: جب فرض ادا کر لیے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ بھی ترک نہ کی جائیں کیونکہ انہیں ادا کرنے کی بھی تاکید ہے۔ وتر بھی چونکہ واجب ہے لہذا وتر بھی پڑھے جائیں، البتہ اگر سیٹھ نفل پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اب نفل نہ پڑھے جائیں۔ سوال: اگر تراویح پڑھنا بھول جائیں تو وتر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: وتر کے بعد تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: عورتوں کا تخت پر نماز پڑھنا کیسا؟ جواب: عورت ہو یا مرد، تخت پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سجدہ درست طریقے سے کیا جائے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ البتہ بعض عورتیں جب تخت پر نماز پڑھتی ہیں تو بیٹھ کر پڑھتی ہیں، تو اگر فرض نماز ہے یا فجر کی سنتیں یا وتر ہیں تو انہیں بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ ان نمازوں میں قیام فرض ہے۔ ہاں، نفل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آدھا ثواب ملے گا، جبکہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھے۔ دعائے قنوت میں بری صحبت سے بچنے کا بیان۔ سوال: بری صحبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ گنوانا پڑتا ہے۔ بری صحبت میں چونکہ لذت بہت ہوتی ہے اس لیے اسے چھوڑنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن اس کے نقصانات پر غور کرنا چاہیے کہ بری صحبت ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ ایمان بھی برباد کر سکتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاتوانی دور شو از یار بد، مارے بد تنہا ہمیں بر جاں زند، یار بد بدتر بود از مارے بد، یار بد بر دین و بر ایمان زند، یعنی جہاں تک ہو سکے برے دوست سے دور رہو کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ سانپ تو صرف جان لیتا ہے جبکہ برا یار ایمان لیتا ہے۔ آج کل دوستوں کی بیٹھک میں غیبت، چغلیاں اور دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ کفریات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ یوں بری صحبتوں میں ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مکے کے کافر عقبہ بن ابو معیط کا واقعہ ہے کہ یہ ایمان لے آیا تھا لیکن پھر اس کے دوست نے اسے تانا دیا
اور کنوینس یعنی آمادہ کیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کا وہ قول نقل کیا ہے جو وہ قیامت کے دن افسوس کے ساتھ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ ترجمہ کنز ایمان، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ برا دوست ایمان لے سکتا ہے، اور اگر ایمان نہیں لیتا تو برائیوں میں ضرور ڈال دیتا ہے۔ اکیلا آدمی عام طور پر گناہ کم کرتا ہے، لیکن جب برا دوست ملتا ہے تو غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہوں کی پلاننگ یعنی منصوبہ بندی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے اور برے دوست سے تنہائی اچھی ہے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس کی باتوں سے نیکیوں اور عمل میں اضافہ ہو، اس کی گفتگو سے اللہ پاک کا خوف، آخرت کا ڈر اور جنت کا شوق پیدا ہو، اور وہ جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، کیونکہ یہ اچھی صحبت ہے۔ جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی یا اللہ میں تیرے فاجر یعنی نافرمان بندے کو چھوڑتا ہوں۔ گویا بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عہد اور وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے نافرمان بندے کو چھوڑتا ہوں، لیکن سلام پھیرتے ہی نافرمان بندے کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بری صحبت سے بچائے اور اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ بھی اچھی صحبت ہے، یوں ہی مدنی چینل کی صحبت بھی مدینہ مدینہ ہے، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کی صحبت خطرناک ہے، یہ بھی بعض اوقات ایمان کو غارت کر دیتی ہوگی اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک سے ایک کفریہ ڈائلاگز یعنی جملے بولے جاتے ہوں گے اور طرح طرح کی واہیات باتیں بکتے ہوں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا یوزر یعنی استعمال کرنے والا خطرے سے دوچار رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرح کا کلپ وائرل یعنی عام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو مقولہ ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی، قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ شریعت نے سب کی مثلاً بد مذہب کی سننے سے منع کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات شریف کے اوراق پڑھنے سے منع کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف جن میں خرد برد نہیں ہوئی، وہ بے شک اللہ پاک کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اب چونکہ ان کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں اور ان میں تبدیلی بھی ہو چکی ہے، اس لیے اب اگر کوئی انہیں پڑھے گا تو کنفیوز ہو یعنی الجھ جائے گا، اس لیے ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، جب انہیں منع کر دیا گیا تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے پاس کتنا علم ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی کتاب پڑھ لیں، اس کی تقریر سن لیں، اس کا کلپ دیکھ لیں، اس کے پیج کا جائزہ لے لیں کہ اس نے کیا کیا بولا ہے، پھر ٹھگ کر کے اسے وائرل بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ابھی تو کوئی کچھ نہیں بولتا، نہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے گا تب پتہ چلے گا۔ شرح صدور میں ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت آیا، اسے کلمہ تلقین کیا جاتا مگر وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو برا بھلا
بولتے تھے۔ سوشل میڈیا کے یہ غلط معاملات ایمان کی بربادی اور برے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک اور اس کے محبوب ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے صرف دعوت اسلامی اور علماء اہل سنت کے کلپ دیکھیں اور انہیں ہی وائرل کریں۔ اس کے ذریعے گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اگر آپ میری بات سمجھنے کے بجائے مجھے برا بھلا کہیں گے تو پھر مزید آپ کی آخرت تباہ ہوگی، کیونکہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر آپ میری بات مان جائیں گے تو مجھے کون سی جائیداد یا رقم مل جائے گی؟ میں تو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں۔ اگر یہ راضی ہو جائیں تو پھر کوئی اور راضی ہوتا ہے یا ناراض، مجھے کیا پرواہ، بس رب اور اس کے محبوب راضی ہو جائیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نئی کتاب نماز کا طریقہ سے امام احمد رضا خان کے 14 حروف کی نسبت سے نماز وتر کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، نماز وتر واجب ہے۔ نمبر 2، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 3، وتر کی نماز عشاء کے فرضوں کے بعد اور صبح صادق سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے۔ عشاء و وتر کا وقت ایک ہے، مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں۔ البتہ بھول کر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ، تو وتر ہو گئے۔ نمبر 4، جسے آخری شب میں جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ ہے کہ پچھلی رات یعنی رات کے آخری چھٹے حصے میں وتر پڑھے، ورنہ بعد عشاء پڑھ لے۔ نمبر 5، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ نمبر 6، اس میں قاعدہ اولا واجب ہے، صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جائیے۔ نمبر 7، تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ نمبر 8، جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی طرح پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، پھر اللہ اکبر کہیے۔ نمبر 9، پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری اطاعت کی طرف دوڑتے اور جلدی کرتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ نمبر 10، دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 11، جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکیں وہ یہ پڑھیں: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب،
اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یا 3 بار یہ پڑھیں، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ نمبر 12، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹیے بلکہ سجدہ سہو کر لیجئے۔ نمبر 13، وتر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو، جیسا کہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، اور مقتدی قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے۔ نمبر 14، مسبوق یعنی جس کو پوری جماعت نہ ملی وہ امام کے ساتھ قنوت پڑھے تو بعد کو نہ پڑھے، اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے تو بعد کو جو پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے۔ وتر کا سلام پھیرنے کے بعد کی ایک سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وتر میں سلام پھیرتے 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے۔ وتر کی جماعت، رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء و تراویح پڑھی یا دوسرے کے پیچھے۔ جنتی پھول واقعہ، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن ثوبان رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بھائی سے وعدہ کیا کہ رات کو کھانا ان کے پاس کھائیں گے، لیکن کسی سبب سے تشریف نہ لا سکے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اگلے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ رات کو کھانا میرے پاس کھائیں گے، پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا۔ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو سوچا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے وتر پڑھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ چنانچہ جب میں دعائے قنوت پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز باغیچہ لایا گیا جس میں طرح طرح کے جنتی پھول تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ نماز وتر کے فضائل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ خوف ہو کہ رات کے آخری پہر بیدار نہ ہو سکے گا، اسے چاہیے کہ وہ سونے سے قبل ہی وتر ادا کر لیا کرے، اور جسے یہ خوف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری پہر وتر ادا کیا کرے، کیونکہ رات کے آخری پہر کی نماز میں دن اور رات کے ملائکہ یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ پاک نے تمہاری مدد ایک ایسی نماز کے ذریعے سے فرمائی ہے جو تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور یہ نماز وتر ہے، اور اسے تمہارے لیے عشاء سے طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔